یہ جو علماء کرام کی مجلس ہے یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی فائدہ عطا کرتی ہے، یہ قبر کے اندر بھی فائدہ عطا کرے گی، اور حشر کے میدان کے اندر بھی یہ علماء کرام کے پاس بیٹھنا انسان کو فائدہ دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا جب سب کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمیوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے۔ ایک ایسا بندہ کہ جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا، پاؤں کے اندر اس کو زنجیریں پہنائی جا چکی ہوں گی اور اس کے ماتھے کے اوپر مہر لگا دی جا چکی ہوگی اور اس کی پیٹھ کے اوپر بھی مہر لگا دی جا چکی ہوگی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا، اے میرے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو، اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب اس کو فرشتے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکیں گے یا پھینکنے کے لیے جا رہے ہوں گے، اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو بلائے گا، اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو بلائے گا، اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین سے کہے گا، اے جبرائیل جی مولا جلیل جا کے اس سے پوچھ کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی عالم کے ساتھ دوستی رکھی تھی؟ کون ہے؟ ذہن حاضر کریں، کون ہے؟ جہنمی۔ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اب اللہ رب العالمین کس کو بھیج رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل امین کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل امین اس بندے کے پاس جائیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس کے پاس جا کے پوچھیں گے، یہ بتا تو صحیح دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی عالم کے ساتھ دوستی رکھی تھی؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی عالم کو دوست بنایا تھا؟ وہ کہے گا نہیں، دنیا کے اندر میں نے کسی عالم کے ساتھ دوستی نہیں رکھی۔ جبرائیل امین واپس جائیں گے، جا کے عرض کریں گے، اے الہ العالمین اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی عالم سے دوستی نہیں رکھی، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی عالم سے دوستی نہیں رکھی۔ اللہ رب العالمین دوبارہ حضرت جبرائیل امین کو حکم دیں گے کہ اے جبرائیل جی مولا جلیل دوبارہ جانا اس بندے سے جا کے پوچھ کے آ کہ دنیا کے اندر تو نے کسی عالم سے دوستی تو نہیں رکھی، اتنا بتا کبھی دسترخوان کے اوپر کسی عالم کے ساتھ بیٹھا تھا؟ کبھی دسترخوان پہ کسی عالم کے ساتھ بیٹھا تھا؟ جبرائیل امین پھر جائیں گے، واپس آئیں گے، اس سے پوچھیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ دنیا کے اندر مجھے کسی عالم کے ساتھ بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ حضرت جبرائیل امین رب العالمین کی بارگاہ میں دوبارہ جائیں گے، یا اللہ دنیا کے اندر اس کو نصیب نہیں ہوا کہ کسی عالم کے ساتھ دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہو۔ اللہ رب العالمین کہے گا جبرائیل ایک مرتبہ پھر جا، اے جبرائیل ایک مرتبہ پھر جا۔ حضرت جبرائیل امین تیسری مرتبہ جائیں گے، اب اللہ رب العالمین تیسری مرتبہ حکم کیا دے گا؟ کہا اس نے عالم کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھی اور کسی عالم کے دسترخوان پہ بھی نہیں بیٹھا، اب جا کے پوچھ کے آ دنیا کے اندر جو عالم تھا اس کے حجرے کے اندر کبھی بیٹھا تھا؟ کسی عالم کے حجرے کے اندر کبھی بیٹھا تھا؟ وہ جبرائیل امین جائیں گے، جا کے اسے اللہ رب العالمین کا پیغام سنائیں گے، اللہ رب العالمین کا پیغام سن کے کہے گا کہ میں بڑا بدقسمت ہوں، دنیا کے اندر مجھے کسی عالم کے حجرے کے اندر بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، مجھے دنیا میں کسی عالم کے حجرے کے اندر بھی بیٹھنا نصیب نہیں ہوا۔ اب اللہ رب العالمین کے پاس جبرائیل امین آئیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا اے جبرائیل دوبارہ پھر جا۔ اب جبرائیل امین چوتھی مرتبہ جا رہے ہیں، گناہ گار ہے، بدکار ہے، فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، لیکن دیکھو علماء کا مقام کیا ہے، علماء کی عزت کتنی ہے، علماء کی شان کتنی ہے، اللہ نے کتنا مقام علماء کرام کو عطا کیا ہے۔ چوتھی مرتبہ جبرائیل امین کو حکم دیا جائے گا، اے جبرائیل جا کے اس بندے سے پوچھ، اسے جا کے یہ کہہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے اللہ نے تجھے اولاد عطا کی تھی، اپنی کسی اولاد کا نام کسی عالم کے نام پہ رکھا تھا؟ اپنے کسی بچے کا نام کسی عالم کے نام کے اوپر رکھا تھا؟
اب جبرائیل امین یہ چوتھی مرتبہ پیغام لے کے جائیں گے تو وہ یہی جواب دے گا کہ میں وہ بدقسمت انسان ہوں، میں نے اپنے کسی بچے کا نام کسی عالم کے نام پہ نہیں رکھا۔ حاضرین محترم، اب اللہ رب العالمین جبرائیل امین کو حکم دے گا، اے جبرائیل جا کے اس سے پوچھ، کسی عالم کے ساتھ تو نے دوستی بھی نہیں لگائی، کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا بھی تجھے نصیب نہیں ہوا، اور کسی عالم کے جو کمرہ تھا اس کے اندر بھی تجھے بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، اور کسی عالم کے نام پہ تجھے اپنے بچوں کا نام رکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ اتنا تو بتا دے، جو تیرے دوست تھے ان تیرے دوستوں میں سے تیرے کسی دوست کی دوستی کسی عالم کے ساتھ تھی تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ 5ویں مرتبہ جبرائیل امین جائیں گے۔ حاضرین محترم، یہ علماء کی شان ہے، یہ علماء کا مقام ہے، یہ علماء کی عزت ہے۔ اسی لیے کہنے والا یہ کہا کرتا ہے کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تو نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ علماء کرام کی مجلس کو اختیار کرو، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کسی بد عقیدہ کے سامنے تمہیں کوئی بات، اس نے کوئی سوال کیا تو جواب دینے میں آسانی ہوگی، قبر کے اندر اللہ راحت عطا کرے گا، حشر کے میدان کے اندر اللہ رب العالمین رسوائی سے بچائے۔